السلام علیکم، میں احمد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل حقیقت پاکستان۔ تو آج کا ہمارا خاص عنوان موضوع بیان وہ ہے غزہ امن بورڈ پر ایک خوبصورت، منفرد اور غیر معمولی جامع ڈاکومنٹ جو گہرے تجزیے پر مبنی ہوگی تاکہ جو چھپے ہوئے راز جو نہاں وہ عیاں ہو جائیں گے، راز آشکار ہو جائیں گے اور ہمیں تمام جو فلسطین کی صورتحال ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ بھی سمجھ آ جائے گی۔ اس سے پہلے کچھ تمہید کہ ریاست فلسطین میں غزہ میں یہ ملبہ اور شہر جو دکھائی دیتا ہے، اذان کی مدھم آواز، بچوں کی خاموش نظریں دیکھ کر اور ساری دنیا کی بے حسی پر سوال سا اٹھتا ہے، وہ بڑھتا ہے، کیا امن واقعی طاقتوروں کی میز پر پیدا ہوتا ہے یا مظلوموں کے صبر سے؟ تو غزہ دنیا کا سب سے زیادہ معصور خطہ جہاں امن کی بات جب بھی کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے جنگ کا پیش خیمہ ہوتا ہے، ایک نئی جنگ لگنے کا چانس ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں وجود میں آتا ہے غزہ امن بورڈ یعنی غزہ پیس بورڈ۔ یہ ہے کیا؟ ایک مجوزہ عالمی فورم جس کا دعویٰ ہے جنگ بندی کرنے کا، انسانی امداد کرنے کا، سیاسی مذاکرات اور دو ریاستی حل کی راہ ہموار کرنا۔ مگر سوال یہ نہیں کہ امن بورڈ کیا کہتا ہے، سوال یہ ہے کہ یمن کس کے حق میں ہوگا اور کس کی قیمت پر ہوگا۔ غزہ میں امن بورڈ کیا ہے؟ غزہ امن بورڈ دراصل اقوام متحدہ کے ماتحت یا اس کے اشتراک سے امریکہ، یورپی یونین، عرب ممالک اور چند مسلم ریاستوں کی سفارتی کوشش جس کا ظاہری مقصد فوری جنگ بندی، قیدیوں کا تبادلہ، امدادی راہداری، مستقبل کا سیاسی فریم ورک، لیکن طریق کا ہر امن منصوبے طاقتور کے مفاد سے ہی جنم لیتے ہیں۔ فلسطین کے حق میں ممکنہ جو مثبت نتائج ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں اس جو امن معاہدہ ہے؟ تو اس میں جو سب سے پہلا فوری جنگ بندی ہے، بمباری کا رکنا ہے، بچوں اور عورتوں کا قتل کم ہونا ہے، اسپتالوں کو جو سانس ملنا ہے، انسانی امداد کی بحالی، خوراک، پانی، ادویات اور بجلی، یہ سب وہ بنیادی حقوق ہیں جو غزہ سے چھین لیے گئے تھے۔ عالمی سطح پر فلسطین کا مسئلہ زندہ رہنا امن بورڈ کی بدولت ہو سکے گا، کیونکہ فلسطین دنیا کے ایجنڈے سے غائب نہیں ہوگا، میڈیا فوکس برقرار رہے گا۔ ممکنہ طور پر فلسطینی ریاست کی بات اگرچہ کمزور مگر پہلی بار تحریری سطح پر ہوگی۔ اور 1967 کی جو سرحدوں کا ذکر ہے، القدس مشرقی کا حوالہ، یہ سب سفارتی کامیابیاں سمجھی جائے گی۔ ہاں، فلسطین کے لیے جو خطرناک منفی نتائج ہو سکتے ہیں وہ بھی صاف ظاہر مزاحمت کو دہشت گردی قرار دینا۔ امن بورڈ کا سب سے خطرناک نقطہ کہ فلسطینی مزاحمت کو غیر مسلح کرنا ہوگا، جس میں حماس کا خاتمہ۔ تو صاف ظاہر سی بات ہے، یہ جملہ دراصل حماس ہی نہیں بلکہ پوری جو آزادی کی جدوجہد ہے، یا تو اسے کمزور کرنا ہے یا اسے مکمل طور پہ ختم کرنا ہے۔ قبضے کو قانونی شکل، اگر اسرائیل کو سیکورٹی خدشات کے نام پر سرحدی کنٹرول دے دیا گیا تو یہ قبضے کی سفارتی توثیق ہو جائے گی۔ فلسطینی قیادت کی تقسیم ہو سکتی ہے، غزہ الگ، غرب الگ، اردن الگ۔ یہ تقسیم اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ وقتی امن، مستقل غلامی، یہ امن ایسا بھی ہو سکتا ہے جس میں وقتی طور پہ امن اور حقیقت میں غلامی، کیونکہ نہ گولیاں چلی مگر زنجیریں ویسی کی ویسی برقرار رہیں۔ اسرائیل کے لیے کچھ مثبت اور منفی پہلو بھی ہیں۔ اب مثبت پہلو اسرائیل کے لیے کیا ہے کہ عالمی دباؤ میں کمی، جنگی جرائم کا شور کم ہو جائے گا، عالمی عدالتوں کا خطرہ ٹلنا شروع ہو جائے گا اور سیکورٹی کنٹرول برقرار۔ امن کے نام پہ فضائی حدود اسرائیل کے پاس، سمندری کنٹرول اسرائیل کے پاس، بارڈر اسرائیل کے ہاتھ میں، مزاحمت کا خاتمہ بغیر جنگ کے، وہ کام جو ہم نہ کر سکے وہ معاہدہ کرے گا۔ تو یہ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کے جو منفی پہلو ہیں وہ یہ ہے کہ عالمی نگرانی، کیونکہ جب بھی کوئی مسلم ممالک خاص طور پہ پاکستان وہ آئے گا تو وہ نگرانی کرے گا، اور بہت ساری جو انصاف پرست ریاستیں ہیں وہ بھی نگرانی کریں گی۔ جب نگرانی کریں گی تو صاف ظاہر سی بات ہے ان پہ اثر پڑے گا۔ امن بورڈ کے تحت اسرائیل پہلی بار نگرانی میں آئے گا، اور صاف ظاہر سی بات ہے جتنے بھی NGOs ہیں وہ بھی کام کریں گی، پھر جو سیکرٹ ایجنسی ہیں وہ بھی کام کرنا شروع کر دیں، جس سے اسرائیل کو بہت زیادہ خطرہ ہے۔ فلسطینی ریاست کا بیانیہ مضبوط ہوگا، اگرچہ کمزور، مگر ریاست کا تصور اب بھی دفن نہیں ہوگا۔
اندرونی سیاسی بحران، انتہا پسند یہودی گروہ جو سمجھتے ہیں کہ امن یہ غداری کی دوسری شکل ہے۔ اب آتے ہیں امریکہ کا جو اصل کردار ہے، کہ اس میں اصل کہانی امریکہ بظاہر ثالث مگر حقیقت میں وہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے، جو کہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس وقت امریکہ کا صدر اور سپر پاور کا صدر ہے، وہ کئی بار کہہ چکا ہے کہ میں یہاں اسرائیل کا یعنی کہ ترجمان بھی ہوں، اسرائیل کا سفیر بھی ہوں، اور وہ یہ بھی دعویٰ کر چکا ہے کہ اسرائیل میں امریکہ کا ایک دارالحکومت ہے جسے وہ القدس کے نام پہ بھی کہہ چکا ہے، یعنی کہ اتنی سپورٹ کرتا ہے۔ امریکہ کے جو مثبت دعوے ہیں کہ جنگ بندی، امداد، مذاکرات، مگر اصل مفادات مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ، یعنی اسرائیلی سیکورٹی، چین اور ایران کا راستہ روکنا، اسرائیلی سیکورٹی کو وضاحت کرتے ہیں۔ امریکہ کے لیے جو مثبت نتائج ہیں وہ مسلم دنیا میں گستاخان، الیکشن، سیاست میں فائدہ ہوگا، عالمی امیج کی بہتری میں آئے گا۔ ہم منفی پہلو بھی ہے کہ دوگلا کردار بے نقاب ہو جائے گا، نوجوان نسل جس میں امریکہ مخالف جذبات پائے جاتے ہیں وہ کم ہو جائے گا۔ پاکستان کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان نہ سرحدی طاقت ہے نہ جنگ کا فریق ہے، لیکن ایک نظریاتی بہت ہی سٹرونگ سپورٹر ہے فلسطین کا، اخلاقی طاقت وہ بھی فلسطین کے ساتھ ہے۔ تو اگر پاکستان جائے گا تو اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کنٹرول کرنا شروع کر دے گا، نگرانی رکھنی شروع کر دے گا، اور یہودیوں کے لیے جو سب سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ لیکن جو منفی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ مفادات پرست لیڈر ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے اندر مفاد پرست لوگ ہیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ایک تو بہانہ ہے، صاف ظاہر سی بات ہے، معاشی کمزوری کا، اور جو دوسرا بہانہ ہوگا وہ ہے سفارتی کمزوری کا۔ اس کو بہانہ بنا کے بہت کچھ لوٹ بھی سکتے ہیں، کیونکہ یہ خود کو بھی اور خود اپنوں کو بھی مارتے ہیں، اپنے جو ارد گرد اسلامی نظریاتی ملک ہیں انہیں بھی مارتے ہیں۔ تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی منفی اور مثبت پہلو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آج تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ عالمی فورم پر جو سب سے بڑی آواز ہوتی تھی وہ فلسطین کے لیے پاکستان کی ہوتی تھی، اور ہاں کہیں معاشی دباؤ، سفارتی حدود یا عملی اثر کی کمی کی وجہ سے پاکستان کسی دوسرے رخ پر چلا گیا تو بہت تباہی پھیلے گی، اور سارا کا سارا بلیم پاکستان پہ آ جائے، کیونکہ پاکستان کے جو لیڈر ہیں اور بہت زیادہ طاقتور، ان کے اندر لالچ بہت پایا جاتا ہے، جس کے بارے میں یورپ میں مشہور ہے کہ یہ پیسوں کے لیے اپنی ماں باپ بیٹیوں کو بھی بیچ دیتے ہیں۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ بعض اوقات ایک سچ ہزار ہتھیاروں سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگر امن بورڈ میں انصاف نہ ہوا، آزادی نہ ہوئی، القدس شامل نہ ہو، واپسی کا حق تسلیم نہ ہو، تو وہ امن نہیں بلکہ خاموش قبضہ ہوگا۔ اور میں یوں کہوں کہ امن کے نام پہ ایک نئی جنگ کی تیاری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ کی کیا رائے ہے یہ آپ کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ اچھے اثرات، مثبت اثرات بھی فلسطین کے لیے آ سکتے ہیں، اور بہت زیادہ منفی اثرات بھی، یہ ذہن میں رکھیے، پاکستان کی طرف سے بھی، اسلامی ممالک کی طرف سے بھی، اور انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ تو ویسے بھی اسلام کی مخالف ہے، فلسطین کی مخالف ہے، وہ تو طاقت کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنی آواز کمنٹس پہ بتائیے۔